میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے۔ جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان کا ذکر کریں گے، سنیں گے انشاءاللہ، جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ ان کا ذکر خیر کریں گے، سنیں گے، جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ ان کا ذکر خیر سنیں گے، جو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے خازن و خزانچی ہیں۔ ان کا ذکر خیر کریں گے، سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، جنہیں دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ ستایا گیا۔ ان کا ذکر خیر کریں گے، سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک پر مکمل یقین رکھنے والے تھے۔ ان کا ذکر خیر کریں گے، سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے، پہل کرنے والے تھے۔ ان کا ذکر خیر سنیں گے کہ جن کی آذان سننے کے لیے صحابہ کرام بے قرار رہتے تھے، اور انشاءاللہ اذان بلالی کا واقعہ بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان کا ذکر خیر سنیں گے انشاءاللہ، جنہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے ہمارے سردار حضرت بلال، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ والوں کی باتیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، حلیۃ الاولیاء کا یہ ترجمہ المدینۃ العلمیہ نے کیا ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس میں خلفائے راشدین اور بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات و اوصاف لکھے ہیں، اور میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی کچھ ذکر خیر اس میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک دن ورقہ بن نوفل کا گزر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ہوا، جبکہ انہیں اسلام لانے کی وجہ سے مارا جا رہا تھا، اور ایسی حالت میں بھی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ عز و جل ایک ہے کی صدا بلند فرما رہے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے دیکھا تو کہا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ،
اللہ عز و جل ہی کا نام لیے جاؤ۔ پھر امیہ بن خلف جو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مار رہا تھا، اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا اللہ عز و جل کی قسم، اگر تم انہیں اس بات پر شہید کرو گے تو میں انہیں حنان بناؤں گا۔ یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ورقہ بن نوفل کی مراد یہ تھی کہ اگر اسی حالت میں یہ وفات پا گئے تو میں ان کا مزار بناؤں گا۔ یہ اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے۔ پھر جب ایک دن امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ہوا، اور وہ لوگ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہی برتاؤ کر رہے تھے، یعنی مار رہے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف سے فرمایا اس بیچارے کے معاملے میں تو اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا؟ کب تک اسے تکلیف دیتا رہے گا؟ امیہ نے کہا آپ نے اسے بگاڑا ہے، آپ اسے اس تکلیف سے بچا لیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں بچا لیتا ہوں، میرے پاس ایک سیاہ فام غلام ہے جو بلال سے زیادہ قوی اور طاقتور ہے اور تیرے ہی باطل دین پر ہے، میں وہ تجھے دے دیتا ہوں اور تم اس کے بدلے میں مجھے بلال دے دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیہ بولا مجھے منظور ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو اپنا غلام دے دیا اور بلال کو لے لیا رضی اللہ تعالی عنہ اور انہیں آزاد کر دیا۔ پھر مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے ہجرت کرنے سے پہلے مزید 6 غلام اسلام کی شرط پر آزاد فرمائے، اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سب سے پہلے آزاد فرمایا۔ حضرت سیدنا محمد بن اسحاق علی رحمۃ اللہ الرزاق نے ذکر کیا کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنی جمحہ کے غلام تھے، ان کا نام بلال بن رباح اور ان کی ماں کا نام حمامہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں سچے پاکیزہ دل والے تھے۔ دوپہر کے وقت جب گرمی زور پکڑتی، خوب زور پکڑتی، تو امیہ بن خلف انہیں باہر لا کر پیٹھ کے بل مکے کے ریتیلے میدان میں ڈال دیتا، پھر بڑا پتھر لانے کا حکم دیتا اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر رکھ دیا جاتا، پھر کہتا تم ایسے ہی پڑے رہو گے یہاں تک کہ مر جاؤ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پھر جاؤ، اور لات و عزا یہ 2 بتوں کے نام کو پوجو۔ لیکن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس سخت مصیبت میں گرفتار ہونے کے باوجود ایک ہی صدا لگاتے تھے، احد احد احد، یعنی اللہ عز و جل ایک ہے، اللہ عز و جل ایک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی راہ میں اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ جب مشرکین نے انہیں باندھ کر بچوں کے حوالے کر دیا تو وہ بچے کیا کرتے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے، مگر آپ کی زبان پاک پر ایک ہی صدا جاری رہتی، احد احد احد۔ اللہ تبارک و تعالی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما دے۔ آئیے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں۔ استقامت دین پر یا مصطفیٰ
مصطفیٰ کر دو عطائی استقامت دین پر یا مصطفیٰ کر دو عطا بہر خباب و بلال و آل یاسر یا نبی بہر خباب و بلال و آل یاسر یا نبی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ استقامت کیا ہے؟ سنیے، سمجھیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کرم سے نصیب فرما دے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نور العرفان پارہ 25 صفحہ 773 پر لکھتے ہیں، استقامت سنت انبیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ لکھتے ہیں استقامت، یہ مرآت میں لکھا آپ نے، استقامت 1000 کرامت سے افضل ہے۔ مرآت جلد 2 صفحہ 245۔ اتنا کام شروع کرو جو نبھا سکو۔ تفسیر نور العرفان میں آپ استقامت کی تعریف فرماتے ہیں، سن لیجئے، سمجھ لیجئے، لکھ لیجئے، اللہ استقامت عطا فرما دے ہمیں۔ استقامت یہ ہے کہ بندہ رنج و غم، مصیبت و راحت میں اللہ تعالی کی بندگی سے منہ نہ موڑے، ہر حال میں راضی برضا رہے۔ استقامت یہ ہے کہ بندہ رنج و غم، مصیبت و راحت میں اللہ تعالی کی بندگی سے منہ نہ موڑے، ہر حال میں راضی برضا رہے۔ استقامت یہ ہے کہ بندہ رنج و غم، مصیبت و راحت میں اللہ تعالی کی بندگی سے منہ نہ موڑے، ہر حال میں راضی برضا رہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں استقامت ہی ولایت کی جڑ ہے۔ استقامت دین پر یا مصطفیٰ کر دو عطا، استقامت دین پر یا مصطفیٰ کر دو عطا، اسلامی بھائی جو مدنی ماحول میں آ جاتے ہیں، داڑھی سجا لیتے ہیں، اب عجیب عجیب نظریں اٹھتی ہیں، امامہ سجا لیتے ہیں، زلفیں رکھتے ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں، مدنی حلیہ اپناتے ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں۔ تو وہ میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر توجہ کریں کہ قبول اسلام کی بنا پر آپ کو کس طرح اذیت پہنچائی جاتی تھی۔ ہمیں تو 2 باتیں ہوتی ہیں اور ہماری استقامت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اجتماع میں آنے والا غافل ہو جاتا ہے، جو گھر والے روکتے ہیں تو بھائی کوشش کیا کی آپ نے؟ قافلے میں سفر کرتے کرتے سست ہو جاتے ہیں، چھٹی نہیں ملتی، بھائی کوشش کیا کی آپ نے؟ درس دیتے دیتے غافل ہو جاتے ہیں، استقامت نہیں رہتی، سستی ہو جاتی۔ اور اللہ والوں کی سیرت پر غور کریں نا، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ استقامت دیکھیے،
میرے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت کے مطابق 40 سال اور ایک روایت کے مطابق 45 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. استقامت دیکھیے. ہماری امی جان ہمیں سمجھاتی ہیں، سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو عمل شروع کرتے تھے اس میں مداومت تھی، ہمیشگی تھی، استقامت ہوتی تھی. اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دے. کاش ہم سنتوں پر، مدنی کام پر، غلامی مصطفیٰ پر، دین اسلام پر استقامت پانے میں کامیاب ہو جائیں. پھر کیا ہوگا؟ سنیے قرآن سنیے، سورہ احقاف آیت نمبر 13 اور 14 اور ترجمہ کنز الایمان سے اور تفسیر خزائن العرفان اور کچھ نور العرفان سے عرض کرتا ہوں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے، نہ ان پر خوف نہ ان کو غم. اب تفسیر سنیے. اللہ تعالیٰ کی توحید اور سید اعلیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر دم آخر تک وہ قائم رہے، ثابت قدم رہے. تفسیر نور العرفان، ایمان پر ہی خاتمہ ہوا. ٹھیک ہے. بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے، نہ ان پر خوف. کون سا خوف؟ قیامت میں. نہ ان کو غم موت کے وقت. جو ایمان پر جائیں گے، ایمان پر استقامت پا کر دنیا سے رخصت ہوں گے، انہیں نہ قیامت میں نہ موت کے وقت غم ہوگا نہ خوف ہوگا. ارشاد ہوتا ہے اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. وہ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کے اعمال کا انعام. استقامت دین پر یا مصطفیٰ کر دو عطا، بہر خباب و بلال و آل یاسر یا نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب استقامت کی بھی قسمیں. فرائض پر تو استقامت فرض ہے بھائی، اور واجب پر واجب، سنت پر سنت. اور گناہوں پر استقامت یہ تو حرام ہے. معاذ اللہ نماز چھوڑنے پر استقامت یہ تو حرام استقامت ہے. بدنگاہی پر استقامت یہ تو حرام پر استقامت ہے، حرام استقامت ہے. تو کاش ہمیں دین اسلام پر، نمازوں پر، سنتوں پر، اجتماع میں شرکت پر، درس دینے پر، قافلوں میں سفر کرنے پر، نیکی کی دعوت دینے پر، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے پر، انفرادی کوشش کرنے پر، اور اسلامی بہنوں کو مدنی برقع اوڑھنے پر، نمازوں پر، دین اسلام پر، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں استقامت عطا فرما دے. میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مزید سنیے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، مالداری کے بجائے ناداری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا. سنیے سمجھیے، اللہ عمل کی توفیق دے. اے بلال، محبوب رب ذوالجلال فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے بلال، مالداری کے بجائے ناداری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ میرے لیے کیسے ممکن ہوگا؟ فرمایا جو رزق تجھے ملے اسے جمع نہ کر
اور جب کوئی تجھ سے سوال کرے اسے محروم نہ کر۔ میں نے پھر عرض کی، یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میرے لیے کس طرح ممکن ہوگا؟ ارشاد فرمایا اسے اختیار کرو یا پھر جہنم کی آگ کو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے تھے، آپ خزانچی تھے، آقا کے خازن تھے۔ فرماتے ہیں جب کوئی نو مسلم بے سر و سامانی کی حالت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو مجھے حکم فرماتے، آقا حکم فرماتے، میں قرض لے کر اس کے لباس اور کھانے وغیرہ کا بندوبست کرتا۔ کوئی ظاہری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں ہوتی تھی، اور مالی معاملات کے بلال حبشی ذمہ دار تھے۔ سبحان اللہ۔ تو فقر یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تھی، سے ہم تو بہت ڈرتے ہیں بھائی، غربت سے بہت ڈر لگتا ہے، تنگ دستی سے بہت ڈر لگتا ہے، جہنم سے ڈر نہیں لگتا۔ حالانکہ میرے پیارے پیارے سونے سونے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ سنیے ترمذی شریف حدیث نمبر 2275، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ الہی مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین ہی وفات دے، اور مسکینوں کے ٹولے میں حشر نصیب کر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیوں؟ آپ مساکین میں محشور ہونے کی دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ ان میں کیا خوبی ہے؟ فرمایا مسکین لوگ جنت میں غنی لوگوں سے 40 سال پہلے جائیں گے۔ مرآت میں مفتی صاحب اس کی شرح میں لکھ رہے ہیں، لہٰذا اگر میں بھی مسکینوں کے زمرے میں ہوا تو جنت میں غنی لوگوں سے 40 سال پہلے جاؤں گا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں خیال رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولاً اپنی امت کو صراط سے گزار کر وہاں پہنچائیں گے، پھر دروازہ جنت بند ہوگا، ساری مخلوق دروازے پر جمع ہو جائے گی۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان سے پہنچیں گے تو دروازہ حضور کے لیے کھلے گا۔ سب سے پہلے حضور انور، پھر انبیاء کرام، پھر حضور کی امت، بعد میں دوسری امتیں داخل ہوں گی۔ حضور انور کا یہ فرمانا انتہائی تواضع کے لیے ہے۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسکین کو خالی نہ پھیرو، اگرچہ کھجور کی کاش ہی ہو دے دو۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کر رہے ہیں اور ہماری چاہت کیا ہے؟ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت دولت آئی تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل کے متواضع رہے، لہذا حضور کی دعا قبول ہوئی۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے فقر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، جی ہاں یہ شان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میری مخلوق میں سے پسندیدہ لوگ کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے یا رب وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد ہوگا مسلمان فقراء جو میری اطاعت پر قناعت کرتے تھے، میری تقدیر پر راضی رہتے تھے، ان کو جنت میں داخل کر دو۔ پس فقراء اللہ کے پسندیدہ بندے جنت میں داخل ہو کر کھائیں گے پیئیں گے، جبکہ دوسرے لوگ حساب میں پھنسے ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حکایتیں اور نصیحتیں صفحہ 139، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ فقراء ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ محبوب انبیاء کرام ہیں اور اس نے انہیں فقر میں مبتلا فرمایا۔ تو کاش
جاہو جلال نہیں، مال و منال نہیں، سوز بلال مل جائے ہم کو کاش۔ آئیے بارگاہ رسالت میں ہم استغاثہ کرتے ہیں۔ جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوز بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، آقا دنیا کے سارے غم میرے دل سے غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو۔ غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو۔ ہجر و فراق تو ملا دو، اضطراب بھی سرکار ہجر و فراق تو ملا دو، اضطراب بھی بیتاب قلب از پہ سوز بلال دو، سوز بلال میری جھولی میں ڈال دو، سوز بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں محبوب رب ذوالجلال رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک اچھے انسان اور مؤذنین یعنی آذان دینے والوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بہت سارے نادان دین اسلام سے جاہل وہ مؤذنین کو کمتر سمجھتے ہیں، بولے آذان دیتے مؤذن ہے یہ مسجد۔ اللہ کے بندے، جو اخلاص کے ساتھ آذان دیتا ہے اس کی بڑی شان ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار، ثواب کی خاطر آذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو آذان دے گا، سبحان اللہ، اس کو کمتر نہ جانے مؤذن کو، یہ بڑی شان والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشکی تھی، پوچھا ہے جبرائیل یہ کس کے واسطے ہیں؟
عرض کی آپ کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے۔ ارشاد فرمایا جس نے 5 نمازوں کی آذان دی، ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے تھے معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے گا، اس کے گناہ جو پہلے ہوئے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ منقول ہے آذان دینے والوں کے لیے ہر ایک چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی۔ مؤذن جس وقت آذان کہتا ہے فرشتے بھی دہراتے جاتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی یعنی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جو مؤذنی کی حالت میں مر جاتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، اور مؤذن نزعہ کی سختیوں سے بچ جاتا ہے، قبر کی سختی اور تنگی سے بھی مامون یعنی محفوظ رہتا ہے۔ میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے والوں کے سردار ہیں، اور مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرآت میں ایک جگہ لکھا کہ بروز قیامت بلال حبشی کس طرح اٹھیں گے؟ آپ اپنی مزار پر انوار سے اس شان سے اٹھیں گے اذان دیتے ہوئے، جو جیسے مرے گا ویسے اٹھے گا۔ یہ شرابی سوچے اس کا کیا بنے گا، یہ جواری سوچے اس کا کیا بنے گا، یہ فلمیں دیکھنے والا غور کرے کیا حال ہوگا، گناہوں میں ملوث رہنے والے، بے غیرت عورتوں اور بے حیا عورتوں کے ناچ دیکھنے والے ہی سوچیں ان کا کیا بنے گا۔ میرے آقا بلال حبشی اذان کہتے ہوئے اٹھیں گے، سبحان اللہ۔ اور اذان بلالی کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ عاشقان رسول کے 130 حکایات، اس میں امیر اہل سنت نے شان اذان بلالی لکھی ہے، سنیے، بڑا ہی عشق بھرا واقعہ ہے، فتاوی رضویہ شریف میں بھی لکھا ہے، اور اس واقعے کی آڈیو کیسٹ امیر اہل سنت کی ملتی ہے۔ امیر اہل سنت کو تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سے اتنا پیار ہے، وسائل بخشش جو آپ کا نعتیہ دیوان ہے نا، اس کے اندر 20 اشعار ایسے ہیں جس میں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے مرشد کو اتنا پیار ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی بلال رکھا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بتا دوں، میرے مرشد کی کنیت جو ہے ابو بلال ہے، الحمدللہ۔ اور امیر اہل سنت کی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی بنا پر اب دعوت اسلامی میں بلال نام کے ہزاروں ہوں گے، ہزاروں۔ یہاں صحابہ کرام کا عشق تقسیم کیا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کا عشق تقسیم کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور امیر اہل سنت کا جو بیان ہے نا حضرت بلال کا واقعہ، اس کی آڈیو کیسٹ سنیں، اس کو سن کر بے شمار اسلامی بھائیوں کی اصلاح ہوئی ہے، چہروں پر داڑھیاں آئی ہیں، الحمدللہ۔ بہرحال امیر اہل سنت نے اس میں لکھا ہے، عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زبان پر آتا ہے تو بے ساختہ ایک سرتاپا عاشق رسول ہستی کا تصور قائم ہو جاتا ہے۔ ایمان لانے اور غلامی سے آزادی پانے کے بعد عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے حسین ایام سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے، لیکن وصال ظاہری کے بعد ہجر رسول کی تاب نہ لا کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے ہجرت کر کے ملک شام کے علاقے داریا میں سکونت اختیار فرمائی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک رات خواب میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار فیض آثار سے مشرف ہوئے۔ بلال حبشی کو آقا کا دیدار ہوا، کاش ہم پر بھی کرم ہو جائے بلال حبشی کے صدقے میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ لبہ مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت و محبت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، اے بلال یہ کیا جفا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم میری زیارت کے لیے حاضری دو؟
عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوتے ہی حکم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعمیل میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی جانب روانہ ہو گئے، اور سفر کرتے ہوئے مرکز عشاق دیار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ بے تابانہ مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بند گیا، اپنا چہرہ مزار پاک کی مبارک خاک پر مس کرنے لگے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی خبر سن کر گلشن رسالت کے دونوں مہکتے پھول حسنین کریمین یعنی حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بے ساختہ دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور پیار کرنے لگے۔ شہزادوں نے یعنی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، شہزادہ کونین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائش کی، اے بلال ہمیں ایک بار پھر وہ اذان سنا دیجئے جو آپ نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں دیا کرتے تھے۔ اب انکار کی گنجائش کہاں تھی؟ چنانچہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کی چھت پر اس حصے میں تشریف لے گئے جہاں حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان دیا کرتے تھے۔ جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر سے اذان کا آغاز فرمایا تو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں ہلبلی مچ گئی، لوگ بے تاب ہو گئے۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات کہے تو ہر طرف آہو بکا کا شور برپا ہو گیا۔ پھر جب اس لفظ پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ تو لوگ بے تابانہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کیا سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزار پر انوار سے باہر تشریف لے آئے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں اس دن سے زیادہ کبھی گریہ و زاری نہیں ہوئی۔ آقا نے پردہ فرمایا اس دن صحابہ اکرام پر بہت رقت طاری تھی، اس کے بعد ایسی رقت اس دن قائم ہوئی جب بلال حبشی حاضر ہوئے اور انہوں نے اذان کہی۔ اس واقعے کے بعد عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تا دم حیات سال میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما حاضر ہوتے اور اذان دیا کرتے تھے۔ جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے ساتھ
دل سے نکال دو غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کیا شان ہے میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت میں اپنے آگے قدموں کی آہٹ سنی تو دریافت کیا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے مجھے بتایا یہ حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا یعنی پوچھا اے بلال کس سبب سے تم جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں اور جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز اسے کیا کہتے ہیں تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج ان کے چلنے کی آہٹ اپنے آگے سماعت فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شب معراج میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر فرما کر جنت میں اپنے امتیوں کے درجات کا حال دیکھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آگے آگے جنت میں چلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلنا یہ کوئی بے ادبی کی بات نہیں۔ بادشاہ کے کچھ خادم بادشاہ کے پیچھے پیچھے اور کچھ خادم مثلا نقیب اور چوبدار آگے آگے چلا کرتے ہیں۔ یہ دونوں بادشاہ کے با ادب خادم ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس حدیث سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بلند درجے کا پتہ چلتا ہے۔ وہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقیب بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کرتے ہوئے چلیں گے۔ اور حدیث سے ظاہر ہوتا ہے یہ رتبہ بلند ان کو نماز تحیۃ الوضو کی بدولت ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ 200 بلالا کا ملے درد رضا سا 200 بلالا کا ملے درد رضا سا سرکار عطا عشق اویسے قرنی ہو سرکار عطا عشق اویسے۔ میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے اور باوضو رہنے کے فضائل جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ نمبر 59 سے پڑھ لیجیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے
فتاوی رضوی شریف میں جلد 1 صفحہ 702 میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ 702 اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا اے موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ پر ملامت کرنا، اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ 702 703 پر لکھتے ہیں جو ہمیشہ باوضو رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے گا۔ نمبر 1 ملائکہ یعنی فرشتے اس کی صحبت میں رغبت کریں گے۔ نمبر 2 قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے گا۔ نمبر 3 اس کے اعضاء اس کے بدن کے جو حصے ہیں اس کے اعضاء تسبیح کریں۔ 4 اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ سبحان اللہ، تکبیر اولیٰ پانے کا نسخہ، باوضو رہیں تکبیر اولیٰ مل جائے گی، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ 5 جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جنوں انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں۔ 6 سکرات موت اس پر آسان ہو۔ 7 جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کون سی نماز پڑھتے تھے؟ جب وضو ٹوٹتا دوبارہ وضو فرماتے تو 2 رکعت پڑھتے۔ اس نماز کو کیا کہتے ہیں؟ بحر شریعہ جلد 1 صفحہ 300 پر ہے مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ اور امیر اہل سنت تو ہمیں سمجھائے رہے مدنی انعامات، یہ اسلامی بھائیوں کے لیے جو 72 مدنی انعامات ہیں اس میں مدنی انعام نمبر 20 ہے کیا آج آپ نے کم از کم ایک بار تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا فرمائی؟ اب فکر مدینہ کرتے رہیں گے تو اس پر توجہ ہوتی رہے گی کیسے فضائل اس کے شاندار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں جذبات عطا فرمائے اور ان کو حاصل کرنے کی تڑپ عطا فرمائے۔ میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کس شان کے ساتھ دنیا سے گئے سنیے۔ اللہ ہمیں دین پر استقامت دے اور دین اسلام پر عافیت کے ساتھ ہمیں موت نصیب ہو۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کے بچوں کی امی نے غمزدہ ہو کر کہا ہائے دکھ کی بات۔ یہ سن کر میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واہ طربہ، واہ خوشی کی بات کہ میں عن قریب اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کا فارسی کا شعر ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندے جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، لوگ خوش ہوتے ہیں نا، ماں باپ بہن بھائی یا عزیز رشتہ دار، کیا ہوا؟ بچے کی آمد ہوئی، بیٹا ہوا ہے، ہمارے گھر بیٹا ہوا، خوش ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں اے بندہ خدا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جب تو دنیا میں آیا تو رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، اگر تو مرد ہے تو تیری شان یہ ہونی چاہیے جب تو دنیا سے جائے تو ہنس رہا ہو، لوگ رو رہے ہوں۔ میرے آقا بلال حبشی کی شان دیکھی، کہتے ہیں واہ کیا خوشی کی بات ہے کہ ان قریب اپنے آقا سے ملنے والا ہوں، آقا کے رفقا سے ملنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ کاش سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں دین اسلام پر استقامت نصیب ہو جائے، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب ہو جائے، ہم سچے سچے پکے عاشق رسول بن جائیں۔ سوزے اوے سو بلال خدا دے، غوث کا صدقہ مجھ کو بنا دے،
صدقہ مجھ کو بنا دے شاہ مدینہ کا دیوانہ، شاہ مدینہ کا دیوانہ، شاہ مدینہ کا دیوانہ۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔